بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين. ہم اللہ کے نام سے سورہ اعراف کے مطالعے کا آغاز کریں گے. مکی صورت ہے، 24 رکوع ہیں. مکی صورتوں میں قرآن مجید کی طویل ترین صورت یہی ہے. 206 آیات ہیں اور سوا پارے سے زیادہ مصحف جو ہے اس نے گھیرا ہے. سوا پارے سے کچھ زیادہ حصہ جو ہے یہ بنتا ہے اس کا. اس کا اصل موضوع آپ دیکھیں گے کہ اس میں زیادہ تذکرہ سابقہ امتوں کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. قرآن مجید میں جن 6 رسولوں کا تذکرہ ہے کہ ان کی قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا دنیا میں، عذاب ہلاکت. اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ کرونولوجیکل آرڈر میں ان 6 کا تذکرہ ہے، زمانی ترتیب کے ساتھ. اور ان میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے. بقیہ تمام رسولوں کا ذکر ایک ایک رکوع میں ہے تو ان کا ذکر 7 رکوعوں میں ہے. اور اس سے پہلے جو مباحث ہیں ان میں جنت اور دوزخ کے احوال، اور اس سے بھی پہلے قصہ آدم و ابلیس خاصی تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورہ مبارکہ میں، جو اس سے پہلے سورہ بقرہ میں مختصراً اور اجمالاً ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم اس سورت کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. حروف مقطعات ہیں، ان کے حتمی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ. اے نبی، یہ کتاب اتاری گئی ہے آپ کی طرف تو نہیں ہونی چاہیے آپ کے سینے میں کوئی گھٹن، کوئی تنگی اس کتاب کے باعث. یعنی یہ ذمہ داری تو بہت بڑی ہے کہ اس کتاب کو پہنچانا ہے، اس کی تبلیغ کا حق ادا کرنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے سبب سے آپ کوئی سینے میں گھٹن محسوس کریں. لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انذار کریں، خبردار فرمائیں. اور یہ کتاب ذکرہ ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم.
اتباع کرو، پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کیا گیا تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی اور دوسرے سرپرستوں کی بندگی مت کرو، ان کے راستوں پر مت چلو، ان کی پیروی نہ کرو. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم نصیحت تم لوگ حاصل کرتے ہو، نصیحت سے فائدہ بہت کم ہی اٹھاتے ہو. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، یعنی بستی والوں کو. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، تو آیا ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات، او ہم قائلون، یا اس وقت کہ جب وہ دوپہر کو آرام کرتے ہیں، یعنی قیلولہ کرتے ہوئے. یہ دو مواقع ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ رات کے وقت جب سوئے ہوئے ہوں یا دوپہر کو جس وقت آرام کرتے ہیں، اس وقت اللہ کا عذاب جو ہے انہیں آ پکڑتا رہا. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، تو نہیں تھی ان کی پکار یا نہیں تھا ان کا کوئی قول جس وقت کہ ہمارا عذاب ان پر آیا ہے. الا ان قالوا انا كنا ظالمين، مگر وہ یہی کہتے رہے کہ یقیناً ہم ہی تھے ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے. یعنی انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم اس عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، یہ انجام جو ہمارا تھا یہ ہمارا مقدر بن چکا تھا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. یہ جو سوال ہے محاسبہ ہے، باز پرس ہے. رسولوں کی قوموں سے تو ہونی ہی ہونی ہے کہ تمہارے پاس ہم نے رسول بھیجا تھا، اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا، تمہیں خبردار کیا، قیامت سے ڈرایا، روشن تعلیمات لے کر آیا، تم نے کیا کیا. لیکن ساتھ ہی فرمایا رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے واقعی حق تبلیغ ادا کر دیا تھا، جو ذمہ داری ان کی بنتی تھی اس کا حق ادا کیا، اس کو مکمل طور پر اس کو نبھایا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور پھر ہم لوگوں کو ان کے احوال سنائیں گے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ سب ان کے سامنے لے آئیں گے اپنے علم کامل کی بنیاد پر. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کہیں غائب نہیں تھے، دنیا میں بھی ہم ہر وقت، ہر آن، ہر جگہ موجود تھے. لیکن تمہارا منہ بند کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ اس کا ریکارڈ بھی رکھا ہے، اعمال نامہ تیار کیا ہے، ایک ایک چیز اس میں درج ہے، تم کسی شے کا انکار نہیں کر سکتے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن ہی اس دن فیصلہ کن ہوگا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی نیکیوں کے، اعمال خیر کے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے رہ گئے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اپنے آپ کو ہلاکت سے دوچار کیا. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور یہ اصل میں انجام ہے اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے اور ان کے ساتھ کھیل تماشا کرتے رہے، آیات کے ساتھ ظلم کرتے رہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں تمکن عطا فرمایا زمین میں. یہ خطاب ہے پوری نوع انسانی سے. انسان کو زمین میں رہنے کی جگہ اور اس کی ضروریات کا سارا سامان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہاں پر انسانی زندگی، لائف جو ہے اس کو پاسبلٹی اس کی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پلینٹ پر ہے. باقی جو ہمارے اس سورج کے کنبے میں جو اور شامل ہیں سیارے، ابھی تک کہیں بھی یہ بات کسی جگہ بھی اس کی تائید نہیں ہوئی کہ کہیں اور بھی زندگی کے امکانات ہیں یا کہیں زندگی موجود ہے. اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے وہ سامان انسان کے لیے رکھا ہے کہ وہ یہاں پر رہ سکے جم کر اور یہاں پر وقت گزار سکے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں جگہ عطا کی، تمکن عطا فرمایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس میں معیشت کی راہیں کھولی، معاش کا سامان پیدا کیا، روزگار کے مواقع پیدا کیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی کم شکر تم لوگ ادا کرتے ہو، اللہ کا احسان نہیں مانتے اس کی نعمتوں پر.
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ